السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ بایو جیوگرافی، بایومیٹری اینڈ بایو اکنامکس۔ ویڈیو کے اینڈ تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کل ہم نے ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر فیلڈس آف سائنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سائنس کے ادر فیلڈ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، جس میں ہم نے بایو فزکس اور بایو کیمسٹری کو تفصیل سے پڑھے۔ آج ہم بایو جیوگرافی، بایومیٹری اور بایو اکنامکس کے بارے میں بتائیں گے۔ بایو جیوگرافی میں 3 ورڈز ہیں۔ بایو جیوگرافی، بایو مینز لائف، لیونگ آرگینزمس، جیو مینز ارتھ، گرافی مینز ٹو ڈسکرائب۔ اگر ہم لیونگ آرگینزمس کو دنیا کے مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو اسے بایو جیوگرافی کہلایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آرگینزمس کو تقسیم کرنا اسے بایو جیوگرافی کہلایا جاتا ہے۔ The distribution of different living organisms and different geographical region of the world۔ مختلف geographical region، دنیا کے مختلف حصوں میں، خطوں میں جب لیونگ آرگینزمس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں، تقسیم کریں تو اسے ہم بایو جیوگرافی کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم ڈیزرٹس کے بات کر رہے ہیں کہ ڈیزرٹس میں کیکٹس پلانٹ پائے جاتے ہیں، تو یہ ڈیزرٹ ایک جگہ ہے، ایک پلیس ہے، ایک ریجن ہے جس میں ہم کیکٹس اس جگہ کو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس طرح پولر بیئرز فاؤنڈ ان آرکٹک ریجن، پولر بیئرز جو ہوتے ہیں، برفانی ریچھ جو ہوتے ہیں، وہ آرکٹک ریجن میں پائے جاتے ہیں۔ آرکٹک ریجن دنیا کا وہ خطہ ہوتا ہے جو پولر ریجن میں ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر ریجن میں ہوتے ہیں۔ یہاں سورج کے جو شعاع ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں پہنچتے، اس لیے یہ جگہ سرد ہوتا ہے اور برف یہاں بہت زیادہ پڑتا ہے۔ وہاں پر یہ برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں۔ یہ برفانی ریچھ وہاں کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کے جسم میں ماڈیفیکیشن ہوئے ہیں، وہ اس جگہ کے لیے ایڈاپٹیشن اس میں آئی ہے، وہ یہ جگہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے۔ اس میں اس کا ہیئرز بہت زیادہ، اس پر ہیئرز ہے، تو اس لیے وہ اسے کا باڈی اسے وارم رکھتا ہے۔ اس طرح ملیریا بیئرنگ ماسکیٹوز فاؤنڈ ان مارش ایریاز، وہ ماسکیٹوز جو ملیریا کا سبب بنتا ہے، جو پلازموڈیم انسان کو انجیکٹ کرتا ہے، وہی ماسکیٹوز مارش ایریاز میں ہوتے ہیں۔ مارش ایریاز دلدل، جہاں پر پانی ہوتا ہے، پانی ڈب جاتا ہے، دلدل ایریاز میں اینوفیلس ماسکیٹو ہوتے ہیں جو ملیریا کی کاز بنتی ہے۔ تو یہ سب ہم دنیا کے مختلف ریجن میں، مختلف حصوں میں ہم آرگینزمس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، آرگینزمس کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس آرگینزمس اور دنیا کی مختلف ریجن کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے جسے ہم بایو جیوگرافی کہلاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ اندر ٹاپک ہے بایومیٹری۔ بایو مینز لیونگ آرگینزمز، میٹری مینز میجرمنٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لیونگ آرگینزمس کے بارے میں ہم کوئی ڈیٹا اکٹھا کریں اور پھر اس پر ہم اسٹیٹسٹیکل فارمولاز اپلائی کریں، بایومیٹری کو بایو اسٹیٹسٹک بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم پھر اسٹیٹسٹیکل فارمولاز اپلائی کریں تاکہ اس سے ہمیں کوئی آنسر مل جائے جس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اگر بی ایس میں اور اس طرح ایم پل اور پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس ریسرچ میں اس کے ساتھ ڈیٹا آتا ہے، تو پھر اس ڈیٹا پر وہ اسٹیٹسٹیکل فارمولاز اپلائی کرتا ہے تاکہ اس سے کوئی آنسر نکل سکے، اور یہ بھی وہ چیک کر سکے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارا جو ڈیٹا آیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وہ سب ہم اسٹیٹسٹیکل فارمولاز اس پر اپلائی کرتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اس ڈیٹا کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس طرح ہم اسٹیٹسٹیکل فارمولاز بھی اپلائی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ڈیٹا کو آرگنائز بھی کرتے ہیں، مختلف ڈیزائنیشن ہم ان کو دیتے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف کالمز میں، اس طرح ہم روز میں، اس طرح فلو چارٹس وغیرہ، ہم یہ سب اسٹیٹسٹک کے مواد ہیں، کمپوننٹس ہیں جو یہاں پر استعمال ہوتے ہیں، لیونگ آرگینزمس کے ڈیٹا میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے بایومیٹری اس لیے اس لیونگ آرگینزمس کے ساتھ کا تعلق ہے، اس لیے ہم اس کو بایومیٹری کہلاتے ہیں۔
انٹرپریٹیشن انالیسز، اگر ہم کسی ڈیٹا کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. انٹرپریٹیشن، اگر ہم کسی ڈیٹا سے آنسر نکال رہے ہیں تاکہ اسے ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آف ریسرچ ڈیٹا، جب ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اور تحقیق کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ڈیٹا آتا ہے اور پھر اس ڈیٹا پر ہم یہ اسٹیٹسٹیکل فارمولاز اپلائی کرتے ہیں تو اسے ہم بایومیٹری کہا جاتا ہے. اس طرح ہمارے ساتھ اندر ٹاپک ہے بایو اکنامکس. اکنامکس ہم معیشت کو کہتے ہیں جو کسی ملک کے ترقی کے سبب بنتا ہے. اب لیونگ آرگینزمس کے معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ جتنے بھی اگر ہم کراپس، فصلز کو دیکھیں، جتنے بھی زراعت کو ہم دیکھیں تو وہ زراعت جو ہے وہ اچھی طریقے سے کیسے اگ سکیں گے، کس موسم پر، کس سیزن میں، کس موسم پر کون سا فصل اچھا رہے گا اور کون سا فصل ہمیں زیادہ پروفٹ دلائے گا. ہمارا جو زمین ہے اس کا ہم جائزہ لیتا ہے کہ کس فصل کے لیے اچھا ہے تاکہ وہ فصل ہم اس پر کلٹیویٹ کریں اور ہمیں بہت زیادہ نفع وہ پہنچائے، ہمیں پروفٹ وہ دلائے. بایولوجی اور اکنامکس کے جو تعلق کو ہم بایو اکنامکس کہلاتے ہیں. بایو اکنامکس میں ایک سائنٹسٹ مختلف فصلز کے کاسٹ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس پر خرچہ کتنا آتا ہے اور پھر وہ ہمارے ساتھ وہ ہم کو نفع کتنا دیتا ہے، وہ ہم کو بینیفٹس کتنے دیتے ہیں. تو یہ ہم بایو اکنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. کاسٹ اینڈ پروفٹ آف پروڈکشن آف میز، اگر میز جو ہم کھاتے ہیں، جو استعمال ہوتے ہیں مختلف پرپسز کے لیے، تو اگر اس کی پروڈکشن زیادہ ہو تو ہمارا منافع، پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. تو سائنٹسٹ اس پر کتنا کاسٹ آتا ہے، اس کا کتنا خرچہ آتا ہے، اس کے متبادل کوئی فصل ہے تاکہ اس پر خرچہ کم آئے اور ہمیں پروفٹ زیادہ ملے. تو یہ سب ہم بایو اکنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اس طرح پروڈکٹ آف نیو ویرائٹی آف ویٹ، ہم گندم کے مختلف نئے اقسام ڈسکور ہوتے ہیں اور اس نئے اقسام کا ہمارے ملک کے معیشت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ہمارے ملک کے معیشت کو مستحکم بناتا ہے. وہ نئے فصل، اس کی فصل پچھلے جو فصلز تھے، جو پریویس کراپس تھے، اس کے بنسبت وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں نیو ویرائٹیز آتے ہیں. اور نیو ویرائٹیز کیسے آتے ہیں؟ وہ ہائیبرڈ پلانٹس، ہم اس کو ہائیبرڈ پلانٹ کہتے ہیں. ہائیبرڈ پلانٹس کیا ہے؟ ہائیبرڈ پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو ہمارے چوائس کا ایک پلانٹ ہو، اس کا فصل اچھا ہو، وہ بہت ہی اچھی طریقے سے اگ جاتے ہیں اور ہمیں پیداوار بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اور ایک وہ جو جلدی اگتا ہے لیکن پیداوار اس کا کم ہو، اور ایک وہ جو جلدی نہیں اگتا، جو ٹائم لیتا ہے لیکن پیداوار اس کا زیادہ ہے. تو ہم دونوں اسے کراس کرتے ہیں اور اس کی کراس سے ہمیں سیڈز جو ملتے ہیں وہ ہمیں ہائیبرڈ پلانٹس اسے کہتے ہیں، جس میں دونوں کی خاصیت، جو جلدی اگتا ہے اور ہمیں فصل بھی زیادہ دیتا ہے. تو یہ یوزز جو ہوتے ہیں یہ بایو اکنامکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اکنامکس بایو کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے جسے ہم بایو اکنامکس کہتے ہیں. میرا امید ہے کہ آپ بایو جغرافی، بایومیٹری اور بایو اکنامکس کو سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. شکریہ.